الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. سب سلام کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. درود پڑھتے محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں اول کی پریشانی کی دوری کی حاجات کی روائی کی بیماروں کی شکایات کی ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلندی کی جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کی. ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے علماء کرام سب کی توفیقات اضافے کے لیے جو حسینی ازاداری برپا کرتے ہیں ان کی زندگی میں صحت سلامتی اور عافیت کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا بلکہ اس کے بدن کے تمام تقاضوں کو پورا. آج جتنے تہجی ہیں جتنے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں
اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہاری نظر میں اگر کوئی خالق ہو، مان نہیں رہے، ہمیں تو ایسی بات کر رہی ہے، اگر کوئی خالق ہو تو اس نے اچھا بنایا ہے یا اچھا نہیں بنایا؟ ہوا تو بنتا ہے، امام بارگاہ زینت کی اوپر خوبصورت لائن پیچھے لائن یہ بھی چل رہی ہو، اس بنانے والے نے خوبصورت بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ انسان ہے نا، بنانا ہے۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں اس کو کسی نے بنایا نہیں، یہ خود بن کے آتا ہے، اگر میں یہ جملہ کہہ دوں یہ کون کس نے بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا، یہ بنایا کچھ نہیں، یہ خود بن گیا۔ آپ کہیں گے مولانا تھوڑی طبیعت خراب ہے، آرام سے رہے، میرا جوان تو یہی کہہ رہا ہے مولانا کچھ زیادہ بچے سے پڑھیے کیا ہو، پھر ہم آ گیا موبائل ہاتھ میں، بڑا زبردست موبائل ہے، پھول بھی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، پھر بنایا ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ہلنے لگے اور بن گئے۔ سوال بنتا ہے کیا کہیں گے؟ سر یو آر میڈ۔ جس چیز کے بارے میں کہوں گا کہ آیا یہ چیز اس طرح بن گئی، وہ کہیں گے نہیں اس طرح نہیں بنی، کسی نے بنایا ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا کہ انسان کی اتنے پرزے خود بخود جوائن ہو گئے یا کسی نے بنایا ہے، تو وہاں پر کہیں گے وہ خود بخود جوائن ہو گئے۔ ظلم ہے نا، ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہر موجود، ہر چیز، بلکہ موجود سے بڑھ کے لفظ، ہر چیز جو ہمارے سامنے ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے سنا جا سکتا ہے، جسے مس کیا جا سکتا ہے، جسے چکھا جا سکتا ہے۔ میرا انداز یہ ہے آٹا پڑھنا میٹھا برداشت کر لیں، باقی پھر جو اپنا آگے کرنا کرتے ہیں۔ یہ انسان جس چیز کو محسوس کرتا ہے، آپ کہیں کہ نہیں مولانا یہ پانی خود بخود بن گیا، کھانا خود بخود بن گیا، کوئی چیز ایسی نہیں۔ چھوٹا بچہ باہر کہے گا اس کو بڑھو، بیٹا یہ بتاؤ یہ کتاب خود بخود بن گئی، کہیں مولانا صاحب ایسی باتیں نہ کریں، میں بچہ ہوں، لیکن اتنا تو میں جانتا ہوں کہ کتاب خود نہیں بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، جہاں تیرے سامنے جو چیز آتی ہے تو کہتا ہے اس کا بنانے والا ہے، اگر اس نے اچھا بنایا ہے تو تو اس کی تعریف بھی کر دیتا ہے، اور اگر اس نے اچھا نہیں بنایا ہے تو تو اس کو کرٹیسائز بھی کر دیتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، آج تک اس میں تو نے کوئی برائی نہیں ڈھونڈی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے اس کا کوئی خالق ہے تو منکر ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، یعنی جتنی چیزیں آپ کے احترام کی، ہر چیز کے بارے میں کہیں گے اس کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، لیکن جب انسان پر بات آئے گی تو کہیں گے انسان اس کا کوئی خالق نہیں۔ اچھا اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو یہ بتا دو کہ اس کے لیے اتنا اچھا پانی کس نے بنا دیا؟ پانی اللہ کی بڑی نعمت اسے کہتے ہیں۔ اب دو چار الفاظ سائنس کے بھی ہم نے پڑھے ہوئے تو وہ بھی تھوڑا اپنی علمی صلاحیت کہ اگر صرف آکسیجن ہو اطراف میں، باقی کچھ نہ ہو تو سانس نہیں لے سکتے۔ کتنی پرسنٹیج آکسیجن کی؟ 21%۔ باقی کتنے پرسنٹ ہے؟ ہر ایک کی اچھی اچھی مکسنگ کر کے اللہ نے رکھ دی کہ یہ میری مخلوق جو ہے اس کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ جو جہاز کے ٹائروں پہ سوار ہوئے تھے نا، امریکہ کا تحفہ ہے۔ امریکہ نے انسانوں کو اتنا ذلیل کر دیا تھا افغانستان کہ وہ مجبور ہو گیا کہ ٹائر پہ کیوں نہیں جا سکتا انسان،
اگر اس کا سائڈ میں جگہ ہو اور چپک کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ جب ہم نے یہ دیکھا ایک تو ڈاکٹر کو فون کیا، میں نے کہا کیا مشکل ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ زمین پر ہوتے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے خاص ایٹماسفیئرک پریشر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے بدن کی سب چیزیں نکل کر باہر نہ آ جائیں۔ کیا آتا ہے جہاز میں؟ ہو سکتا ہے کہ جہاز کا پریشر تبدیل ہو، کم ہو، تو آپ کے ماسک گریں گے، آپ ماسک میں لگا لیں، ہے نا؟ وہاں پر جیسے ہی یہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچے گا جہاز کہ جہاں پر آکسیجن بہت کم ہو جائے گی، یہ جو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں آکسیجن لے کے جاتے ہیں K2 اور ایوریسٹ پہ، اس لیے وہاں پر آکسیجن بہت کم ہوگی۔ جیسے ہی جہاز اوپر چڑھتا ہے، چند سیکنڈ بعد آکسیجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس نے جو چیز پکڑی ہوتی ہے وہ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ جب میں نے یہ سنا، میں نے کہا پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تم نے اس طرح بھی ہمارا خیال کیا ہے کہ اوپر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، زمین کے نیچے چلے جائیں گے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمام چیزوں کے باوجود انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سب باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار۔ اچھا وہ تو نہیں مانتے ہم بھی نہیں، میری تو کڑوی بات نہیں شروع ہوتی ہے، وہ تو نہیں مانتے اور ان کا نہ ماننا عیب نہیں رکھتا ہے، لیکن ان کا نہ ماننا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کا نہ ماننا ہماری سمجھ سے باہر۔ اگر مانتے ہو دونوں پڑھتے ہیں تمام منتظرین کی صحت سلامتی کے لیے ضرورت پڑے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر ان کو پریلا جائے تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی طرف لے جانے والے یا اللہ کی پہچان کروانے والے خود اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ مسلمان کی جو لیڈر ہے، آپ کو صاف ہونی ہے، ہمیں کسی پہ ڈاؤن کرنا نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی نہ کیا، وہ پی ایچ ڈی کرنے والے کی جگہ پر بیٹھ جائے تو کیا شاگردوں کو سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ آپ سب کہنے میں یہ تو ممکن نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی تقریر اچھی تو اس کو ممبر میں بٹھا دیا جائے، وہ جو بولنا چاہے بول جائے، یہ سمجھے گی۔ لیکن جس نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہے وہ پی ایچ ڈی کی کلاسیں نہیں لے سکتا ہے۔ جسے خود اللہ کی معرفت نہ ملی ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ میں خطرناک نقطے کی وضاحت دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ خطرناک نقطہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، امامت ایک ایسی منزلت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور امامت کی منزلت میں علم بھی شامل ہے۔ علم کے بغیر امامت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن خلافت وہ رتبہ ہے کہ جس میں علم کا عمل دخل ہونا ضروری ہے، لیکن اگر علم کا عمل دخل نہ ہو تو تھوڑا بہت کام چل سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ان جگہوں کو سنبھالا، ان پوسٹوں کو سنبھالا، آیا وہ علمی لحاظ سے اتنے محکم تھے کہ ان کو اس جگہ پر بٹھایا جائے اور وہ امت کی رہنمائی کریں؟ اگر یہ صحیح ہوتا تو پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی لولا علی لہلک الامہ۔ 70 مرتبہ۔ اور پھر ہم بھی آتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں،
مقابلہ کرتے ہیں فلاں اور فلاں فلاں اور فلاں، جس کو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا ہے کہ جیسے کوئی چڑیا کی ماں اس کے بچے کو کھانا دیتی ہے۔ اور پھر مولا کائنات کی بھی افضلیت دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کے ساتھ ایسے زندگی گزاری ہے جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ ہو، وہاں علم لیا، یہاں تربیت لی، اور اس مرحلے پر پہنچے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے۔ کتنے باب؟ 1000 باب۔ ان 1000 باب میں سے ہر باب کے میں نے 1000 باب کھولے۔ 1000 باب ہے، جا کے گھر پہ کیلکولیٹر میں دیکھ لیجیے گا، 1000 باب، ہر باب کے 1000 باب، کتنے کروڑ باب ہو جاتے ہیں۔ جو چیزاں کر کے ایک غیر مسلمان جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے 200 یا 250 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی، تو بچوں بیچارہ نہج البلاغہ کسی اور نظر میں پڑھتا تھا، اگر کسی خاص نظر سے پڑھتا تو ایمان بھی پتہ نہیں کہاں پہنچتا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات پڑھی، عربی جانتا تھا، یہ بات پڑھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو پوچھو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، اور میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ تو جارج جورداف کہتا ہے کہ علی اپنے دعوے میں سچے تھے، صرف افسوس یہ ہے کہ علی اس زمانے میں آئے، اس زمانے میں آتے تو ہمارا ٹائم، ہماری ہیومن ریسورس اور ہمارا پیسہ بچ جاتا اور ہم آسانی سے آسمان میں گھومتے۔ علم کی منزل ہے، دیکھیں رسول اکرم نے خامخواہ تو نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم و علیون۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، اب امام باقر کے نام رکھتے مدینۃ العلم، بابو علم، وہ بھول گئے بابا یہ دین علم کا دین تھا، یہ دین علم کا دین تھا، جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل نہیں کی نماز پڑھ، روزہ رکھ، صدقہ دے، زکات دے، اقرا پڑھ پڑھ۔ البتہ یہاں پر علامہ تعالیٰ جو ایسا بڑا اچھا نقطہ بیان فرماتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پڑھنا نہیں آتا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں، ان پڑھ میں بھیجا رسول کو، ان میں سے اب وہ سمجھتے کہ رسول بھی میں تو جسارت نہیں کرتا۔ ہاں اگر میرا جوان آج کتاب میں دیکھ لے استغفر اللہ کہ رسول ان پڑھ تھے، انہیں پڑھنا یا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ کہیں گے جو بیسک انسان کی خوبی ہے اگر وہ رسول میں نہیں ہے تو باقی کیا خوبی ہے؟ بیسک انسان کی خوبی آج کی کیا ہے؟ ایک انسان پڑھا لکھا بیٹھا ہے، ایک انسان جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، ہر کوئی توجہ کرے گا جس کی طرف پڑھے لکھے کی طرف، اور اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہلی آیت بھیجی اقرا پڑھ، یعنی اے میرے حبیب اب دین جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے معاملات سے آگے بڑھے گا۔ اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق،
انسان کی خلقت کو بنایا اور پھر خلق انسان میں خلق اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا اس کا علم میں نے انسان کو دے دیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے، اگر کبھی ہمارے محترم ذاکرین یا علماء نے کہہ دیا کہ تمہارا اللہ الگ ہمارا اللہ الگ، تمہارا رسول الگ ہمارا رسول، کہنے میں ذاکرین میں کہے جاتے بات کرتا ایسے طرح کے باتوں کو ہم تھوڑا روک لیں۔ معنی اصل میں یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے جو تمہارا ہے، ایک اللہ ہے ہمارا ہے، معنی یہ ہے اللہ ایک ہے، تم جس نظریے سے دیکھتے ہو ہم اس نظریے سے، کیوں ایسا ہے کہ تم جس نظریے سے دیکھتے ہو ہم اس نظریے سے نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ تم جس کے نظریے سے دیکھتے ہو اسے اللہ کی معرفت تو تھی ہی نہیں، جس کو ہم جس کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ معرفت الہی میں کمال پہ پہنچا ہے، وہ معرفت الہی میں کمال پہ پہنچا ہوا تھا۔ اور اگر آپ اسے سوال کرنے مولانا کوئی مثال تو دے دیں، مثال چھوٹی سی ہے، نیج البلاغہ کھولیے گا، پہلا خطبہ پڑھیے گا، الحمدللہ الذی لم یبلغ مدحہ القائلون، حمد اس خدا کی کہ جس کی مدد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، الذی فطر الخلائق کلہ، تمام مخلوقات کو خلق کیا، وہ وقدر رعاہا بعظمتہ، اور اپنی عظمت سے پہاڑوں کو اپنی جگہ پر رکھا، ہواؤں کو چلایا، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی ان صفتوں کو اتنی گہرائی سے بیان کیا ہے وہ معرفت کے کون سے مرحلے پر ہوں گے۔ آپ کا بھی کبھی کسی ہمارے اہل سنت بھائی سے کہتا ہو تو آپ تحفہ کیا دیتے ہیں؟ شلوار قمیض دے دیتے ہیں، آپ تحفہ کیا دے دیتے ہیں؟ مثلا کوئی آپ اٹھا کے محفل لگانا تحفے میں، اسی لیے کہ یہ اہل بیت کا تحفہ ہے۔ اور جو بھی انسان صاف دل کا ہے نا، آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں ٹونٹ نہیں کیا جاتا، ان پہ طنز نہیں کیا جاتا، آہستہ آہستہ انہیں چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عمار نقشبانی کی تقریریں ان کو دیتے ہیں، بچے کہ میرے ان سے کچھ علمی مسائل اور کچھ اخلاقی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو پہلا اشرہ یوٹیوب پر پڑھا ہے، جو انگلش جانتا ہے اسے چاہیے اس اشرے کو سنے۔ انہوں نے حقائق کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنے اقوال سے نوازا ہے، خود معصومین فرماتے ہیں کہ جب مومنین جمع ہوں تو ہمارا ذکر کریں، ہمارے قول کو بیان کریں تاکہ ان کی روح تازہ ہو جائے۔ یعنی اقوال اہل بیت علیہ السلام وہ چیز ہے جو انسان کی روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو اب ہم پھر پلٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کسی نے کہا تمہارا اللہ الگ ہمارا اللہ الگ، اس سے مراد یہ نہیں کہ دو اللہ ہیں، ایک کو تم پرستش کرتے ہو تو ہم پرستش کرتے، نہیں، تم اللہ کو ایک نظریے سے دیکھتے ہو اور وہ نظریہ تمہاری کتابوں سے لیں گے، تمہاری تقریروں سے نہیں لیں گے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کو دیکھ سکے گا۔ قیامت میں انسان اللہ کو دیکھ سکے گا، اور میرے مولانا نیج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو محدود کر دیا، اس کی صفتیں بیان کر دی، جس نے صفتیں بیان کر دی پتہ چلا وہ زمان میں بھی ہے مکان میں بھی ہے، اور جو زمان اور مکان میں بند ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ ہے کہ جو کسی زمان میں سمویا نہیں جا سکتا، اللہ وہ ہے جو کسی مکان میں سمویا نہیں جا سکتا۔ تو قیامت میں نظر آنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ
یا اپنی کتابوں کو ٹھیک کرو یا اپنے عقائد کو ٹھیک کرو. نہیں کر سکتے تو آ جاؤ. اس میں ضد کی کیا بات؟ ہم تم سے میری ایک بات لے جائے گی، پوچھئے یہ کائنات پہلے زمین جس طرح کی اس سے باہر جائیں. آپ جاتے جائیں کیا کوئی ایسی جگہ پہنچیں گے کہ جہاں پر کائنات ختم ہوتی ہو اس کے بعد کچھ نہ ہو؟ مشکل ہو گئی. میں کوئی فلسفی کی کلاس نہیں دے رہا ہوں، لیکن کوئی جملے سمجھاتا رہا ہوں. آپ سوچئے گا کہ جہاں تک بھی انسان کی پہنچ ہے وہ کائنات ہے، اس سے وہ باہر نکل نہیں سکتا. جو کائنات سے باہر نکل نہیں سکتا ہے وہ اپنے رب کو دیکھ کیسے سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب خالق کائنات ہے، رب مالک کائنات ہے اور کائنات کے وجود ایک شخص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا اللہ بہت بڑا ہے؟ ہمارا اللہ بہت بڑا نہیں، ہمارا اللہ ہے بڑا. اور چھوٹے کی بات نہیں کرتا. کیا تمہارا اللہ ایسی دنیا بنا سکتا ہے کہ جو ایک انڈے میں بند ہو جائے؟ تمہارے پاس رکھا کیا تم یہ بتاؤ تم ان آنکھوں سے کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ اگر رات کا وقت ہو تو میں ستاروں تک دیکھ سکتا ہوں، تو تو نے تو دنیا مانگی تھی، تو ستارے اپنے انڈے میں لے رہا ہے. آج تو انڈے دیتی ہے، تو ستاروں کو بھی لے رہا ہے. اور پھر تو سوال کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ انڈے کو زمین میں یا زمین کو انڈے میں باندھتے. یہ تصور کرنے کی چیزیں ہیں کہ مالک کائنات نے اتنی خوبصورت، اتنی عالی شان کائنات بنائی، لیکن چاہا کہ اب کائنات کے راز کو دکھانے ہیں تو کائنات میں کس کو اپنا راز دکھاؤں؟ کہا میرے حبیب آ جاؤ. معراج ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں. ایمان ہے، عقیدہ ہے. اور یہ بھی بتا یہ کوئی ضروری نہیں 27 رجب کی رات معراج ہوئی تھی، وہ شب بعثت ہے. اصل معراج تو ایک سے زیادہ ہوئی ہے، مکہ میں بھی ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی ہوئی ہے. فعلاً وہ گفتگو نہیں کرنی ہے. یہ جو معراج پر اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور ایک جگہ پر جا کر جبرائیل نے کہا کہ یہاں سے آگے ایک قدم بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں. پتہ چلا رسول کی عظمت وہاں سے بھی اونچی ہے. کون سا سائنس لائیں گے جس کے ذریعے آپ ثابت کر سکیں کہ حضور کائنات معراج پر جب پہنچے تھے تو وہاں پر دن تھا یا رات تھی؟ وہاں پر موسم گرم تھا، ٹھنڈا تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا؟ بس اتنا پتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا اللہ نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی وہ مجھ سے مانوس ترین لہجہ تھا، اور وہ لہجہ علی بن ابی طالب ہے. پتہ چلا کہ ان دونوں کی انسیت رسول اکرم اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہ اے اللہ یہ جو لہجہ ہے یہ تو علی بن ابی طالب کا ہے. جواب سنیں اے میرے حبیب، میں نے چاہا کہ تیرے دل کو پرکھوں اور دیکھوں کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، تو دیکھا تو علی کی نظر آئی. زوجہ رسول، اب واقعہ آیا تو بتا دوں. زوجہ رسول ایک پرندہ، حلال پرندہ تیار کر کے باقاعدہ اس کا گروس بنا کے اپنے اسوان سے بات کر سکتے میرا بچہ بھی سمجھ جائے، لے کر آئیں اور آ کے حجرے میں کہا کیا یا رسول اللہ آج میں نے یہ اصل مرغابی پکائی ہے اور میں یہ سوچا کہ اللہ کے رسول یہ کھائیں تو پھر مجھے اچھا لگے گا. اچھا لگے دعا کرتے ہیں.
واقعہ اگر انسانیت نے میرے مولا پہ ظلم نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان اتنے ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی انہوں نے کوشش کی کہ ان کی عزت کو ختم کر دے، وہ خود ذلیل ہو گئے، مولا اتر آ گئے۔ یا اللہ جسے تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے آج میرے پاس اس کو کھلانے کے لیے بھیج دے۔ اچھا، اصحاب کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر روز ایک کہتے تھے ہم دروازے پہ آپ کی ڈیوٹی دیں گے، آپ کو کام ہو تو آواز دے دیا کیجیے، جیسے فوج میں اردری ہوتی، حضور نے نہیں رکھا تھا یہ کل کو کوئی کہے کہ حضور نے اردری رکھا ہوا تھا، نہیں ایسا آپ کو جیسے یہاں پر آ سکتے بھائی آج چائے ہم پلائیں گے، آج شربت ہم پلائیں گے، آج مولانا صاحب کو کھانا ہم پلائیں گے، جیسے ڈیوٹی ہوگی۔ تو یہاں پر رسول اکرم کے ایک صحابی جو مدنی صحابی تھے وہ کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے مولا آ رہے ہیں، آج کھڑے ہوئے، کہا رسول اکرم سے اجازت لے لو، کہا رسول اکرم کچھ مصروف ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آئے، پھر کہا رسول اکرم کچھ مصروف ہیں، میرے مولا ضد تو کرتے ہی نہیں تھے نا، جب خلافت پہ ضد نہیں کی تو اس پہ کیا ضد پڑا؟ خلافت پہ ضد کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر آج میں شمشیر نکالتا ہوں تو اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام کے لیے نکالی ہے، اب لوگ کہیں گے کچھ تو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تیسری بار جب آئے تو رسول اکرم نے فرمایا اے فلاں علی ابن ابی طالب کو اندر بھیج دے۔ جب میں نے کولا کو اندر بلایا گیا اسے بھی بلایا گیا، کہا تم نے کیوں ایسا کیا کہ 2 بار علی کو واپس بھیج دیا، تیسری بار مجھے بلانا پڑا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا میں نے سن لی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی پالنے والے کچھ کر دے، مدینہ کا کوئی صحابی آ جائے جو اللہ کو بہت پسند ہو۔ رسول اکرم نے فرمایا یاد رکھنا مدینہ کے آئے یا مکے کا آئے اللہ کو علی سے زیادہ کوئی پسند نہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ان کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ جو دین علم کا دین تھا، جو دین معرفت کا دین تھا، جو دین آیا اس لیے تھا کہ انسان کو کائنات سے آشنا کروائے۔ ایک چھوٹی سی بحث چھیڑتا ہوں، مجھے معلوم ہے تھوڑا بور بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ، لیکن ہٹ نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اکرم افضل تھے یا حضرت سلیمان افضل تھے؟ رسول اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب یہ بتائیے، میں آپ کے ذہن کو وہاں لے جا کر بات کو ختم کر دوں، وہ سوچنا آپ کا، میرا کام ہے سوچ کو جگانا، سوچنا آپ کا کام ہے، کہ کیا ہونا ہے وہ آپ کے سوچنا ہے۔ 2-4 مجلسوں سے کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جا کے قرآن میں پڑھیں۔ حضرت سلیمان اپنی فوج کے ساتھ نکلے جا رہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ فوج اور حکومت دی تھی جو کبھی کسی کو، اب میرا جوان سے توجہ کرے، جا رہے ہیں ایک دم سے، کتنی بڑی فوج ہے، ایک دم سے حضرت سلیمان پوچھتے ہیں مالی جا رہا ہے حدود، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی فوج ہے لیکن ایک حدود چھوٹا سا پرندہ ہے وہ غائب ہوا ہے، تو پوچھ رہے کہاں گیا بھائی، یہ کہاں گئی ہو؟ ہاں میل فیمیل کا چکر ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کل مغرب والے فیمیل کو زیادہ توڑ دیتے ہیں کہ مولانا فیمیل کی بھی مثال دے دیا کریں، مجھے نہیں معلوم وہ میل تھی یا فیمیل تھی، ماری جا رہے حدود کیا ہو گیا، حدود نہیں ہے، حدود چھوٹی ہو گیا ہے، لگے میں آ گئی، کہاں گئی؟
میرا سوال ہے، اگر حضرت سلیمان پرندوں کی آواز سمجھتے ہیں تو اللہ کے آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں؟ یہیں سے مقایسہ کرتے چلیے تاکہ ایک نتیجے تک پہنچیں اور مسائل بتاتی ہوں۔ میں گئی تھی ایک ملک، میں لائی ہوں اس ملک سے ایک خبر، سبا سے نبا لے کر آئی ہوں، یعنی ایک ملک سبا ہے، وہاں سے میں خبر لے کر آئی ہوں۔ کہیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی حکومت کتنی زیادہ تھی؟ قرآن میں جاتا ہے وہ چڑیا کس سپیڈ سے نکلی تھی کہ وہاں سے وہ گئی ہے اور جا کر سب دے کر آ کر خبر بھی دے رہی ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بتاؤ اگر اس نبی کی فوج کا ایک چھوٹا سا پرندہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو ہمارے نبی کی فوج کا پرندہ نہیں، سپہ سالار اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں مسلمان ظلم کر رہے ہیں کہ اس نبی کی چڑیا کو اتنی طاقت مل سکتی ہے اور اس نبی کے سپہ سالار کو اتنی طاقت، اور اگر کوئی معجزہ بیان کر دے اور پتہ نہیں یہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، وہ ماننے کے لیے تیار ہو، اسے ماننے کے لیے تیار درود تو پڑھتے محمد والے۔ اب ختم ہو گئی بات، آگے جاؤ چیک کرو اس کے سچ کا ہے جھوٹ کا ہے۔ ہم اسکول میں لیٹ پہنچتے تھے تو وہ ٹریفک تھی، بولے آج صبح 7:30 ابھی اسکول میں پڑھتا تھا، سر راستہ لمبا تھا، کبھی لیٹ اٹھتے تھے لیٹ پہنچتے تھے، سر وہ ٹریفک تھی، بولے بتاتا ہوں ٹریفک کا ہے، گیند مارتے تھے، یہ جھوٹ بول رہے، صبح 7:30 بجے ٹریفک کا ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ذرا چیک کرو سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کیسے چیک کریں؟ کہ ایسے چیک کرو کہ جو اس کا تخت ہے نا مطلب بلقیس کا، وہ اٹھا کے جاؤ۔ توجہ ہے، بہت بڑا تخت ہے، کب بھائی کوئی ہے جو لا سکتا ہے؟ اب اعلیٰ افریت من الجن، جنوں میں سے ایک تھا، اس نے کہا کہ جب تک کہ آپ کی محفل مجلس ختم ہوتی، مسائل ختم ہوتے ہیں میرے الفاظ میں، تابوت نکلے گا تب تک تب آ جائے۔ حضرت سلیمان سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے اتنا لیٹ نہیں چاہیے مجھے۔ ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد آیا جس کے پاس علم من الکتاب تھا، یعنی کتاب کا ایک جزئی علم تھا، اس نے کہا نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، حتیٰ نبی کی کسی لیول پر صحابی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اگر آپ نے اجازت دے دی تو آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو وہ تخت یہاں پر آ جائے گا، اور اللہ کے نبی نے آنکھ بند کی اور تخت یہاں پر آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ حیدر کرار نے 2 انگلیوں سے خیبر کا نظام، کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ وہ تو نبی کا داماد نہیں تھا، وہ نبی کا بھائی نہیں تھا، اس کے پاس نبی کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، صرف ایک علم من الکتاب تھا۔ تو وہاں پر اس لیول پر پہنچ گیا، تو جو علم کتاب پورا کا پورا ہو اس کی طاقت کا کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ صفین میں میرے مولانا، اب یہاں سے بات ایک ٹرن کروں، آپ دیکھیں جس ہستی کے پاس علم کا خزانہ، اگر کسی میں ضرورت ہے کہ کہے ضرور، جس کو رسول اکرم نے فرما دیا، جو میں نے عرض کیا کہ میں علم کا شہر علی اس کا رہواسی ہوں، اس کے بعد میرے مولا سے لوگوں نے علم کے سوال نہیں کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم کے سوال کریں گے تو علم کے نور نکل کر لوگوں کے دلوں کو روشن کریں گے۔ تو کیا کرو؟ صرف اتنا کر دو، علی کو خاموش کر دو،
اب میں ٹرن کر علی کو خاموش کر دو کہ جس کے بارے میں قرآن نے تعریفیں بیان کی، حدیث نے تعریفیں بیان کی، اب آتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر مجھے آپ کو لانا تھا کہ جو مکتب علم کا مکتب ہے، جو مکتب انسان کو کائنات میں لے جانے کے لیے ہے، تو اسلام آیا تھا کم از کم مسلمانوں کو یا انسانوں کو اس لیول پر لے جائے جس لیول پر حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے۔ اب سوچیے منیمم لیول وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب انسانیت پھر جا رہی ہے اس طرف، انسانیت اس طرف جا رہی ہے، لیکن اگر وہ راستہ اپنایا گیا ہوتا جو راستہ اللہ نے معین فرمایا تھا، رسول نے بیان فرمایا تھا اور سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ ہیں جو میرے بعد میرا ولی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرے بعد خلیفہ بھی ہے، اگر اسے اپوائنٹ کر دیا تھا اور امت بھی انہیں ہی آگے بڑھاتی تو آج انسانیت کہاں ہوتی؟ بس سوال میرا کام ہے نا، سوچنا آپ کا کام ہے، اور جواب آپ دوسروں سے لیں کہ جس کی علمی فضیلت، اور پھر ہم بھی بجائے اس کے کہ مولا کائنات کی علمی فضیلت کو بیان کریں، ہمارے لیے مولا کائنات کی جنگ زیادہ مت، جنگ تو میرے مولا کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، جنگ تو مولا کے لیے بالکل جس کو کہتے ہیں نا الٹے ہاتھ کا کام تھا۔ اصل یہ تھا کہ میرے مولا کے علم کے نور دنیا میں پھیل گئے ہوتے تو آج انسانیت اتنی برباد، آج انسانیت اتنی بیچاری نہیں ہوتی، لیکن ظلم کہاں ہوا؟ بس زیادہ اپنے ظلم کہاں ہوا؟ ظلم یہاں ہوا کہ جن کے ذریعے لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی، رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن کیا اس سے مراد یہ تھی کہ بس ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، ان کی ولادت مناؤ، ان کی شہادت مناؤ اور بھول جاؤ؟ نہیں، مراد یہ تھی کہ اب ان کے ذریعے جو علوم کے خزانے تم تک پہنچے ہیں، آپ دیکھ لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام 4000 لوگ ایک وقت میں میرے آقا چھٹے امام سے علوم دینیہ حاصل کرتے تھے۔ اور پھر عرض کرتا چلوں، جب اہل سنت حضرات کے پاس جائیں تو ایک سوال، دیکھیں میں کاؤنٹ نہیں کرتا، میں صرف سوال ڈالتا ہوں کہ کہیں تو میری بات سن رہا ہو، میرا سوال صرف ان کے پاس لے جائیے، اور سوال یہ بنتا ہے کہ آیا اگر آپ کو موقع ملے تو استاد کے پاس جا کر سوال کریں گے یا شاگرد کے پاس جا کر سوال کریں گے؟ یا شاگرد کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد جا کے سوال کا جواب دیں گے؟ ہر انسان کہے گا کہ سوال کا جواب تو اگر استاد سے ممکن ہے تو لیا جائے۔ ہم نے یہی کوتاہی کی ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ استاد جو ہے وہ علم لدنی کا حامل ہے، استاد جو ہے وہ اللہ کے علم کا حامل ہے۔ پوچھتے کیسے؟ ایسے کہ رسول اکرم نے مولا کائنات کو علم دیا اور مولا کائنات نے امام حسن کو علم سے نوازا، امام حسن نے امام حسین سے نوازا، چلتے 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 اللہ کی 12ویں حجت تک یہ علم پہنچ گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب 12ویں حجت آئے گی اس زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے امام علیہ السلام سے مشکل ترین سوال کریں گے اور بہت ہی مختصر وقت میں جواب لے لیں گے، اور جب جواب سے قانع ہو جائیں گے تو وہ دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس اپنی گفتگو کو خلاصہ کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ یہ دین علم کا دین ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رسول اکرم جاہل نہیں تھے،
ایسا نہیں تھا کہ رسول اکرم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں پڑھنے لکھنے اور شعر کہنے سے منع کیا تھا۔ بس آخری نقطہ اور میں مسائل کی طرف نکل جاؤں۔ اللہ نے انہیں پڑھنے لکھنے اور شعر کہنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اگر وہ پڑھ لکھ کر دکھا دیتے تو لوگ سمجھتے بھائی انہوں نے چھپ چھپ کے علم حاصل کیا ہے، اور قرآن کے نہیں کیا تو آج لکھا جاتا ہے کہ قرآن تو اصل میں پرانی کتابوں سے نعوذ باللہ رسول اکرم نے جمع کر لیا، اور اس کی وجہ سے یہاں پر قرآن بن گیا۔ قرآن معجزہ نہیں بنتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کی کہ اے میرے نبی، نہ پڑھنا تمہارا کام ہے نہ لکھنا تمہارا کام ہے، تم صرف اپنی زبان سے بات کرو گے، لیکن تم جو بات کرو گے اس میں بھی جان لو وما ينطق عن الهوى، تم ہوا محبت سے بات نہیں کرو گے، ان ہوا الا وحی یوحی، صرف وہی ہے جو تم پر نازل ہوا کرے گی، اس پر تم بولو گے۔ علمہ شدید القویٰ، درود پڑھتے محمد۔ ہماری 6 مجلسوں کا خلاصہ یہ آج پہلے کہ جو اسلام رسول اکرم لے کر آئے تھے، آج وہ اسلام کہاں ہے؟ آج اسلام کی یہ شکل بنانے میں کس کس کا قصور ہے؟ اور آج اسلام کی محترم شخصیات کو بے احترام کرنا کس نے کیا ہے؟ تاریخ کے سوالات بنتے ہیں جو میں ان 6 دنوں میں عرض کرتا چلا ہوں۔ اور کیا آج حضور اکرم آ جائیں تو کہیں گے ہاں یہی اسلام تھا میں لایا تھا، یا کہیں گے یہ کوئی اور اسلام ہے جو میں اسلام لایا تھا وہ کوئی اور مسلمانوں کو دیکھ کر تو قطعاً نہیں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں، اس لیے کہ کہیں گے کہ تم نے دیکھا نہیں تھا میں کچھ لوگ تمہارے لیے چھوڑ کے چلا گیا تھا، ان میں سے سلمان بھی تھے، ابوذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، تمہارے لیے لمبی حذیفہ یمانی بھی تھے، چھوڑ کے گیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اسلام پر عمل کرنے والی شخصیات کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کتنی جذاب ہوتی ہیں، اور اس سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلام کو لے گئے دوسری طرف، اسلام کو لے گئے دوسری طرف، اور دوسری طرف کون سی طرف تھی کہ تخت پر ایسے شخص کو لا کر بٹھایا گیا، تخت پر ایسے شخص کو لا کر بٹھایا گیا جس کو اس زمانے کے اصحاب اور تابعین بھی قبول۔ بس یہاں سے بات آگے بڑھے کہ پہلے دن میں نے سمجھایا تھا کہ جس چیز کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ چیز افضل ہے، اور قربانی دینے والے بھی افضل ہیں، لیکن کیونکہ اس کی خاطر قربانی دینی ہے اس لیے یہ اپنی جگہ افضلیت رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا وجہ ہوئی، آخری نقطہ، وہ کیا وجہ ہوئی کہ سید الشہداء نے فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں اتریں گے اور ہر ایک کی قربانی دیں گے تاکہ قیامت تک اسلام زندہ رہ جائے۔ کیا جملہ تھا؟ ان کان دین محمد لن یستقم الا بسیفی، اے میرے نانا کے دین، اگر تو میرے قتل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر اے تلواروں آؤ حسین کی گردن کاٹ دو۔ امت سے ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ جن ہونٹوں کو رسول اکرم نے پیار کیا ہو، جن ہونٹوں کو رسول اکرم نے چوما ہو، چوسا ہو، جس ہستی کو رسول اکرم نے سینے سے لگایا ہو، اگر حسین گر گئے تو رسول اکرم منبر سے نیچے اترے ہیں اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور کہا ہے حسین منی تو انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزادارو، رسول اکرم نے حسین کو پیار کر کے بتایا،
کہ یاد رکھنا حسین وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسی لیے جب شام کے دربار میں تخت میں حسین ابن علی کا سر لایا گیا اور یزید نے چھڑی سے بے ادبی کی، رسول کا صحابی کھڑا ہو گیا، رسول کے صحابی نے کھڑے ہو کے کہا اے یزید ان سے اس چھڑی کو ہٹا دے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ سے بوسہ دیا کرتے تھے، میں کہوں گا اے صحابی حسین کے ہونٹ نظر آ گئے، حسین کے دانت نظر آ گئے، ارے حسین کی بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ پڑے ہوئی تھی۔ عزیزوں آج ایک دولہا کا ذکر کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اور اس دولہا کے ذکر کا بیان ہے کہ جس کی ماں نے بڑی امیدوں سے پالا تھا۔ ہاں جب امام حسن علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی، زہر اثر کر گیا، جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، تو ایک وقت امام نے کہا میرے بیٹے قاسم کو لاؤ، ایک ورقہ لکھا، اسے بند کیا، بند کر کے قاسم کے بازو پہ باندھ دیا، اور قاسم کی ماں سے کہا، قاسم چھوٹے تھے، قاسم کی ماں سے کہا کہ یاد رکھنا یہ بازو بند اس وقت کھولنا جب میرا بھائی شدید امتحان ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ امام حسن کی یہ نشانی شب عاشور اصحاب خیمے میں جمع ہوئے، سب نے ایک ایک کر کے وفاداری کا اعلان کیا۔ امام نے فرمایا جاؤ کل میرے نانا تم سب کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ سب نکل گئے، کیا دیکھا ایک کونے پہ قاسم بیٹھے ہیں، سر نیچے کیا ہوا ہے اور ایک عجیب افسردگی کی حالت ہے۔ امام آئے، بیٹا تم کیوں اتنا افسردہ ہو؟ کربلا والے شہادت کے لیے بےتاب ہوتے، اگر ہماری بھی شہادت ہو جائے تو یہ ہماری فضیلت ہے کہ ہم دین کے نام پر قربان ہو جائیں، ہم وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالفصل پر قربان ہو جائیں۔ اس اذان کو باقی رکھنے کے لیے تو امام حسین نے قربانیاں دی تھی، ورنہ یزید تو سب کچھ مٹا رہا تھا۔ امام آئے، بیٹا قاسم تم کیوں اتنے افسردہ ہو؟ جناب قاسم نے فرمایا امو آپ نے سب کو شہادت کی خوشخبری دی، آپ نے سب کو شہادت کی خوشخبری دی، کاش میں بھی بڑا ہوتا، کاش میں بھی قربانی دے سکتا۔ امام علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، قاسم تم شہادت کو کیسا دیکھتے ہو؟ امام کی آنکھوں میں دیکھا، آقا اگر آپ کے رکاب میں ہو تو پھر شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آقا اگر آپ کے رکاب میں ہو تو شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا بیٹا قاسم تم تو قوم وہ 6 مہینے کا علی اصغر میں شہید ہو جائے گا۔ قاسم نے باہر ڈال دی، امو کیا اشقیہ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ بیٹا قاسم نہیں، اشقیہ خیموں میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن 6 ماہ بھی شہید ہو جائے گا۔ اچھا سن لو قاسم تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، کل تمہاری شہادت ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی آزمائش کے بعد جناب قاسم نے فرمایا امو میں شہادت کے لیے تیار ہوں، جتنی بڑی آزمائش ہو۔ عاشور کا دن آیا، جناب قاسم آتے تھے واپس چلے جاتے تھے، جب میرے مولا کے اصحاب شہید ہو گئے، جناب علی اکبر کا لاشا آ گیا، جناب قاسم کی ماں نے کہا بیٹا امام نے کہا تھا تم جاؤ گے، تم
تم جنگ کرو گے؟ کہا ماں آپ اجازت دلا دیجیے۔ ایک وقت ماں کو یاد آیا میرے شوہر نے قاسم کے والد نے ایک بازو بند باندھا تھا۔ قاسم کو بلایا، بیٹا آستین اوپر کرو۔ آستین اوپر کی، بازو بند کھولا، اس میں سے ورقہ نکالا۔ ورقہ کیا تھا؟ قاسم کی شہادت کا پیغام تھا۔ بیٹا قاسم جاؤ جاؤ، تمہارا پروانہ آ گیا۔ جناب قاسم دوڑے، امو امو امام آئے، بیٹا کیا ہوا؟ لوگوں آج جو ہم شہادت کی خواہش رکھتے ہیں یہ جناب قاسم کا احسان ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا یہ کس طرح سے شہادت کے لیے تڑپنا چاہیے۔ امو خطا ہے، بیٹا قاسم اس وقت کس کا خط لے کر آئے ہو؟ امو دیکھے کس کا خط ہے؟ جناب قاسم مسکرائے جیسے بڑی خبر لائے ہو۔ امام نے دیکھا من حسن ابن علی الى آخر حسین، گریا شروع ہو گیا۔ حسین ابن علی کو بھائی آنا گئے، بھیا حسین، بھیا حسن، حسین تمہیں کس وقت یاد کر رہا ہے؟ بیٹا قاسم میرے لگایا، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ جناب قاسم تیار ہو گیا ہے، 13 سال کا 14 سال کا میدان کی طرف جا رہا ہے۔ امام نے سوار فرمایا، جناب قاسم نکلے، بعض جگہ شمشیر نشان بنا گئی تھی، ایک وقت شمشیر نکالی، آواز دی اے یزیدیو، حسن ابن علی کے بیٹے کا جہاد دیکھو۔ اب دیکھو میں اپنے چچا کا کس طرح سے دفاع کرتا ہوں۔ جنگ کرتے کرتے ایک وقت آواز دی السلام علیکم یا اللہ، چچا مدد کے لیے آئیے۔ ایک طرف سے امام گئے، ایک طرف سے ابوالفضل گئے۔ دشمنوں نے قاسم کا لاشا زندہ زندہ پامال کیا۔ ٹاپ پر قاسم کہتے تھے امو امو ادرکنی، چچا مدد کیجیے۔ امام پہنچے، قاسم وہ شہید ہے جس کا لاشا کربلا میں زندہ زندہ پامال ہوا۔ لاشے کی گٹھڑی بنائی، اپنے کندھے پر ڈالا، آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلے۔ قاسم کی ماں آئی، میرا قاسم کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے گٹھڑی رکھ دی۔ یہ علی کی بہو تھی، ایک وقت سکتے میں پڑ گئی، ربنا تقبل منا هذا القربان، پالنے والے میرے شوہر کی قربانی قبول فرما۔ ماتم حسین
چار